بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المؤيد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه وابن عمه ووارث علم الأولين والآخرين أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صلوات پروردگار عالم آپ تمام حضرات کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ جو لوگ بھی یہاں پہ شرکت کرتے ہیں، دامیں درمیں سخنے صف اعضا بچھاتے ہیں، نواخوانی ماتمداری کرتے ہیں، جو لوگ بھی نظر و نیاز میں شرکت کرتے ہیں، بالا تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ آج کی نیاز کا اہتمام کیا ہے ظفر اقبال گوندل صاحب نے اور سبیل کا اہتمام کیا ہے احمد علی صاحب نے۔ بااللہ تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما۔ بااللہ تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت و جلالت کا ظفر اقبال گوندل صاحب کے والدین کو صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ برادران گرامی قدر، مجھے حکم دیا گیا ہے، چودھری اختر محمود صاحب علیل ہیں، بااللہ تجھے ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ، بااللہ تجھے مصائب محمد و آل محمد کا صدقہ چودھری اختر محمود صاحب کو صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ برادر ارشد رانجھا صاحب کل ان کی پیشی ہے، بااللہ تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ معصومین علیہ السلام کی عصمتوں کا، تجھے واسطہ سید الانبیاء کی نبوت کا، انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، رہائی عطا فرما۔ بااللہ تجھے واسطہ شہداء کربلا کی شہادتوں کا، یہ جتنے مومنین اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر، اپنے گھروں کے آرام کو چھوڑ کر یہاں پہ تشریف لائے ہیں، بااللہ تو علام الغیوب ہے، تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، ان کی جو حاجات، ان کی جو خواہشات، ان کی جو آرزویں ہیں، اس ذکر کے صدقے میں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ حاجات کے پورا ہونے کے لیے
حضرت قائم آل محمد کے ظہور کی تعلیل کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ برادران گرامی قدر، ہمارا موضوع تجلیات انبیاء اور انوار اہل بیت اطہار۔ اب بہت تھوڑا وقت رہ گیا، ظاہر ہے آنے والے ایام میں مجھے اپنے اس عشرہ محرم الحرام کا جو عنوان ہے اس کے نتائج دینے ہیں۔ تو برادران گرامی قدر، انشاءاللہ اگر آپ تشریف لائے اور گزشتہ ایام کی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ نے سنے جو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کیے، تو انشاءاللہ اس عشرہ محرم الحرام میں ایک مقصد علمی آپ تک پہنچے گا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جتنی بھی ہدایتیں بھیجی ہیں وہ تمام کی تمام ہدایتیں انسان کی رہنمائی کے لیے آئی ہیں، انسان کی گائیڈنس کے لیے آئی ہیں۔ اور پروردگار عالم نے سب سے پہلی منزل میں جب آغاز انسانیت ہو رہا ہے، آغاز بشریت ہو رہا ہے، تو اس وقت اللہ نے سجدہ کرایا فرشتوں سے۔ وہ فرشتے جو معصوم ہیں، توجہ چاہتا ہوں آغاز کی گفتگو پر، وہ فرشتے جو معصوم ہیں، جن سے کوئی خطا نہیں ہوتی، جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اور وہ اتنے معصوم ہیں جسے حکم ہے سجدے کا وہ سجدے میں ہے، جسے حکم ہے رکوع کا وہ رکوع میں ہے، جسے حکم ہے سبوح قدوس کا وہ سبوح قدوس کہہ رہا ہے۔ یعنی وہ عبادت ہر وقت ہر لمحہ عبادت خدا بندی میں مشغول ہے۔ فقط عبادت خدا بندی میں مشغول نہیں، کوئی وحی کا امین ہے، کوئی ہوا کو چلانے والا ہے، کوئی بارش کو برسانے والا ہے، کوئی جنت کا رضوان ہے، کوئی جہنم کا مالک ہے، کوئی تخلیق بشر کا نگران ہے۔ اتنی ڈیوٹیاں بھی موجود ہیں، اتنا اختیار بھی موجود ہے، معصوم مخلوق بھی ہے۔ پھر حکم کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اللہ نے آغاز میں نتیجہ دے رہا ہوں، اللہ نے آغاز میں بتلا دیا کہ میری امامت کے لیے میری ہدایت میری طرف سے جو ہادی بن کے جائے گا اس کا معیار جو ہوگا، اس کا جو میرٹ ہوگا وہ دو چیزیں ہوں گی، ایک علم ہوگا اور دوسرے کمالات ہوں گے۔ توجہ ہے نا برادران گرامی قدر؟ اور اللہ نے یہ سجدہ جو کرایا، آغاز میں جو سجدہ کرایا، وہ اس بنیاد پر کرایا کہ حضرت آدم ان سے علم میں افضل تھے۔ اب معیار خلافت الہیہ قرار پایا علم۔ میں ایک جملے میں بڑا سارا مفہوم بیان کر رہا ہوں، پھر جملہ دہراتا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ معیار خلافت الہیہ قرار پایا علم، اس لیے مسجود ملائک بنے آدم۔ اور اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی نشو و نما کے لیے لاتعداد نعمتوں کو خلق کیا، اور جتنی بھی نعمتیں آئیں وہ انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کے جسمانی نشو و نما کے لیے۔ اور یہ نعمتیں انسان کے آنے کے بعد نہیں آئیں۔ یہ بات ذرا تھوڑا سا توجہ طلب ہے، اگر متوجہ رہے تو پھر نتیجہ سمجھ آئے گا۔ جتنی بھی نعمتیں آئیں یہ انسان کے بعد نہیں آئیں۔ مثال کے طور پر ہمارے آنے سے پہلے سورج کی روشنی موجود تھی، یعنی ہم نہیں تھے، سورج تھا، سورج کی روشنی بھی موجود تھی۔ ہم نہیں تھے، پہلے پانی موجود تھا۔ تو جو ہے نا، ہم نہیں تھے، پہلے ہوا موجود تھی۔ میں تفصیل بھی نہیں جاتا تھا کہ آپ کو زیادہ وقت نہ لوں، وقت بہت مختصر ہے۔ برادران گرامی قدر، یعنی ہمارے آنے سے پہلے سورج بھی موجود تھا، ہوا بھی موجود تھی، پانی بھی موجود تھا۔ انسان آیا، انسان کے آنے سے پہلے یہ نعمتیں موجود ہیں اور موجود رہی۔ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تب بھی یہ نعمتیں رہیں گی، یعنی سورج بھی رہے گا، چاند بھی رہے گا، اور یہ ہوا بھی رہے گی، یہ پانی بھی رہے گا۔
اب اللہ کی سنت یہ ہے کہ انسان نہیں تب بھی نعمت موجود ہے، انسان آیا نعمت رہی، انسان چلا جائے گا تب بھی یہ نعمت رہے گی۔ اسی طرح جو نعمت کبریٰ ہے، انسان نہیں تھا آدم کو بھیجا، تو جو ہے نا انسانیت چلتی رہی اور تسلسل کے ساتھ وہ نعمت کبریٰ جو ہدایت کے لیے ہے وہ آتے رہے، اور انسانیت ختم ہو جائے گی تب بھی ہادی موجود رہے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اب اللہ کا چہرہ، اللہ تو کوئی وجود رکھتا نہیں، اللہ تو ظاہری طور پر کوئی جسم نہیں رکھتا، وجود تو رکھتا ہے لیکن جسم نہیں رکھتا، تو اب اللہ کا چہرے سے کیا مراد ہے؟ یعنی چہرہ ہوتا ہے انسان کی پہچان کے لیے، چہرہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی پہچان کے لیے۔ اب جو اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن کے آئے ہیں وہ موجود رہیں گے اگر توجہ ہے تو۔ برادران گرامی کا اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَانٍ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اب آغاز میں جب کوئی انسان موجود نہیں تھا، اللہ نے آدم کو بھیجا تو لا محالہ جب پہلی منزل میں اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کوئی ایک بھی انسان ہو اور ہادی نہ ہو، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی تعداد میں انسانیت ہو اور ہادی موجود نہ ہو؟ توجہ بابا بلند صلوات۔ برادران گرامی کا لہذا لا محالہ ضروری ہے کہ کوئی ہادی ہو، اس لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا من موت ولم یعرف امام زمانہ موت میتتن جاہلیہ، اگر کوئی مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل نہ کی تو سمجھ لیجئے وہ جہالت کی موت مرا۔ 7 حدیث ہے، 7 حدیث ہے، اگر کوئی مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ کفر کی موت مرا، وہ نفاق کی موت مرا، وہ شرک کی موت مرا۔ یعنی ضروری ہے ہر انسان کے اوپر کہ وہ معرفت امام حاصل کرے۔ اگر کسی کو معرفت امام حاصل نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بڑا فلاسفر کیوں نہ ہو، جتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا عزادار کیوں نہ ہو، جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر امام زمانہ کی معرفت نہیں تو سمجھ لیجئے وہ نفاق کی موت مرا، وہ کفر کی موت مرا۔ تو لہذا ضروری ہے ہر انسان کے اوپر کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے۔ اب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ امام زمانہ، اگر آپ کے جیسے ہمارے دوست، ہمارے بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کے امام زمانہ زندہ ہے تو وہ کیسے زندہ ہے، کیا دلیل ہے؟ دلیل دوں؟ اگر مل کر بابا بلند صلوات پڑھیں تو ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے امام موجود ہیں یا نہیں۔ میں فلسفے میں، تاریخ میں، احادیث میں، قرآن مجید میں نہیں جاتا، میں ایک عقلی دلیل دیتا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ کیا کہ اللہ نے، جیسے آپ جانتے ہیں، اللہ نے انسان کو روح اور جسم سے 2 چیزوں سے مرکب بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے کائنات کو بھی 2 چیزوں سے مرکب قرار دیا ہے۔ کبھی آپ نے ڈیڈ باڈی دیکھی ہے، مردہ؟ کبھی آپ نے ڈیڈ باڈی، میت کو دیکھا ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا میت کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ میت کا سارا جسم سلامت ہے، سارے کا سارا جسم سلامت ہوتا ہے، لیکن نہ جسم حرکت کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ بھائی دوسرے بعض اوقات آپ کو زندہ ایسے ملیں گے کہ جن کے بازو نہیں ہیں،
بعض اوقات ٹانگیں نہیں ہیں، بعض اوقات آنکھیں نہیں ہیں، لیکن وہ زندہ ہے۔ بھائی ان کے جسم کا کچھ حصہ نہیں ہے لیکن وہ زندہ ہے، اور یہاں پہ پورا جسم سلامت ہے لیکن یہ مردہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں روح نہیں ہے۔ اب معیار زندگی کیا قرار پایا؟ روح۔ اگر یہ جملہ سمجھے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ معیار زندگی کیا قرار پایا؟ روح۔ اگر یعنی میرے زندہ ہونے کے لیے کیا دلیل ہے کہ میرے جسم میں حرکت آ رہی ہے؟ حرکت کیوں آ رہی ہے؟ کہ اس جسم میں روح ہے۔ آپ کے جسم میں روح ہے اس لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ روح نظر نہیں آتی۔ یہ جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے جسم کو دیکھ رہے ہیں، میں جو آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ آپ کے جسم کو دیکھ رہا ہوں، روح کو نہیں۔ تو جو ہے نا میں عقلی دلیل دے رہا ہوں امام زمانہ پہ۔ یہ کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کا جسم دیکھتے ہیں، روح نہیں دیکھتے۔ اب میرے جسم میں حرکت آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس جسم میں روح ہے۔ میرا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس جسم میں روح ہے۔ اب اسی طرح اللہ نے اس دنیا کو بھی دو چیزوں سے بنایا، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ یہ جو ہم کائنات میں یہ جو سورج دیکھتے ہیں یہ دنیا کا جسم ہے، یہ جو زمین دیکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ جس دنیا کا جسم ہے۔ یہ جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں یہ جسم کا، یہ دنیا کا جسم ہے اور اس میں حرکت آ رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا میں روح ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ روح ہے امام زمانہ علیہ السلام۔ اس لیے ارشاد فرمایا لولا الحجت لساخت الارض بأہلہا، اگر ایک لمحے کے لیے حجت خدا نہ رہے تو یہ دنیا ختم ہو جائے۔ توجہ ہے نا؟ اب میں بتلانا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں، ہوا کا چلنا بتلا رہا ہے، جیسے میرا بولنا بتلا رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھ میں روح ہے۔ ہوا کا چلنا بتلا رہا ہے کہ امام موجود ہے۔ بارش کا برسنا بتا رہا ہے کہ امام موجود ہے۔ سورج کا طلوع ہونا بتلا رہا ہے کہ امام موجود ہے۔ سورج کا غروب ہونا بتلا رہا ہے کہ امام موجود ہے۔ دن کے بعد رات کا آنا بتلا رہا ہے کہ امام موجود ہے۔ یہ میرا وجود بتلا رہا ہے کہ امام موجود ہے۔ یہ آپ کا وجود بتلا رہا ہے کہ امام موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے امام نے ارشاد فرمایا بروز کہیں یمنا، اور اللہ سے وہ رزق پاتے ہیں اس لیے کہ امام زندہ ہے۔ سمجھ ہے نا؟ امام علیہ السلام، یہ ہمارا وجود، یہ دنیا قائم ہے۔ یہ دنیا اگر ہے، حرکت آ رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا امام موجود ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی، میں اپنی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا، یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا زمین پر نہ رہے تو سمجھ لیجئے کہ زمین ختم ہو جائے گی، زمین اور آسمان کے سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو دنیا میں اگر یہ دنیا میں تغیر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا امام زندہ ہے، یہ ابر رحمت برستا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ کل رحمت کا فرزند موجود ہے۔ سمجھ ہے نا؟ صلوات پر محمد وآلِ محمد۔ برادران اکرام یہ کہتے ہیں اور کیا دلیل ہے؟ جتنے بھی انبیاء و مرسلین ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، ان کو معجزات ملے۔ وقت بالکل مختصر ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے وقت میں ہی مجلس کو مکمل کروں۔ برادران اکرام یہ کہتے ہیں جتنے بھی انبیاء و مرسلین ہیں، گواہی کے طور پر، علامت کے طور پر ان کو معجزات ملے۔ ہر نبی کو اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے معجزہ ملا۔ معجزہ یعنی انسان کے ذہن سے بلند ترین چیز، خارق العادہ۔ میں گزشتہ ایام میں 2 معجزوں کا ذکر کر چکا ہوں، تو چاہتا ہوں چونکہ وہ آپ کے ذہن میں ہے تو مختصر انداز میں بیان کروں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو معجزہ ملا، کون سا؟ عصا معجزہ۔
وہ جب جہاں مرضی گاڑ دیتے تھے وہ درخت بن جاتا، اس سے پھل لیتے، پھر وہ چشمہ بن جاتا، پانی پیتے، پھر اس کو پھینکا، وہ تمام سانپوں کو کھا گیا، پھر اس کو مارا، دریا نے راستے بنا دیے۔ یہ معجزہ ہے نا۔ اسی طرح بساط سلیمان، حضرت جناب سلیمان کا جو قالین کا ٹکڑا تھا، خود بھی بیٹھتے، اصحاب بھی بیٹھتے، اور وہ ہوا کے اوپر، ہوا کے دوش پر سفر کرتا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر متوجہ ہے تو برادران گرامی کا، وہ حضرت موسیٰ کا عصا رہا، حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد بنو اسرائیل کے پاس وہ عصا، وہ ڈنڈا رہا، لیکن وہ کبھی معجزہ نہیں ہوا۔ بساط سلیمان رہی، یعنی وہ قالین کا ٹکڑا رہا، لیکن کبھی ہوا کے دوش پر سفر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معجزہ اس وقت تک معجزہ ہوتا ہے جب تک وہ صاحب معجزہ کے ہاتھ میں ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اگلی بات کا لطف آئے گا۔ یہی نہیں، معجزہ اس وقت تک معجزہ ہوتا ہے جب تک وہ صاحب معجزہ کے ہاتھ میں ہو۔ اب رسول اللہ کو معجزہ ملا قرآن، رسول اللہ کو معجزہ ملا قرآن، اور اگر آج قرآن معجزہ ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کوئی صاحب معجزہ ہے، کوئی صاحب معجزہ ہے جس کی وجہ سے آج قرآن معجزہ ہے۔ اگر صاحب معجزہ نہ ہوتے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہونا، آج تک قائم ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب معجزہ موجود ہے۔ برادر بلند صلوات۔ صاحب معجزہ موجود ہے۔ اور میرے امام کا ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے جب امام آئیں گے تو وہ کس شکل و صورت کے ہوں گے، وہ کیا کمالات رکھتے ہوں گے؟ میں بتلاؤں اختصار کے ساتھ، وقت مکمل ہو گیا برادران گرامی کا، کہ وہ کیسے کمال، وہ حضرت جبرائیل کا جلال رکھتے ہوں گے، وہ میکائیل کا کمال رکھتے ہوں گے، وہ آدم کا علم رکھتے ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ کی کلام رکھتے ہوں گے، حضرت نوح نجی اللہ کی وہ نجات کے مالک ہوں گے، اور ایک مرتبہ وہ حضرت یوسف کا حسن ہوں گے، حضرت یعقوب کا صبر ہوں گے، حضرت ایوب کا حزن ہوں گے، اور وہ محمد مصطفیٰ کے کمالات کے مالک ہوں گے، وہ حضرت علی مرتضیٰ کی الوہیت کا معراج ہوں گے، وہ حسن کا حسن ہوں گے، وہ حسین کا صبر ہوں گے، وہ زین العابدین کی عبادتوں کے محور ہوں گے، وہ محمد باقر العلوم کے علم کا معراج ہوں گے، وہ جعفر صادق کی صداقت کا پھول ہوں گے، وہ موسیٰ کاظم کے وارث ہوں گے، وہ علی رضا کی رضاؤں کے وارث ہوں گے، وہ محمد تقی کے تقوی کا پھول ہوں گے، علی نقی کی نقاوت کا علول ہوں گے، حسن عسکری کا لال ہوں گے، اللہ کی غیبت کے مالک ہوں گے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر کی قدرت ہوں گے، اللہ نور السماوات والارض کا نور ہوں گے، وہ شمس والضحیٰ کا چہرہ ہوگا، وہ لیل کی زلفیں ہوں گی، وہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کا ہاتھ ہوگا، وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان ہوگی۔ میرے چھٹے تاجدار ولایت نے ارشاد فرمایا کہ اشبہ، توجہ سے سننا، میرے چھٹے تاجدار ولایت نے ارشاد فرمایا اشبہ خلقاً و خلقاً و سیرتاً بجدنا محمد المصطفیٰ، کہ ان کا چلنا محمد جیسا ہوگا، ہائے ہائے ہائے، ان کا بیٹھنا محمد جیسا ہوگا، ان کا بولنا محمد جیسا ہوگا، ان کا معراج محمد جیسا ہوگا، وہ خود محمد ہوں گے، محمد کے نائب ہوں گے۔ توجہ ہے نا برادران گرامی کا؟ ہمارے ایمان کی بدولت۔ اور پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، روک کے بالکل اختصاراً آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اب ہر مسلمان شیطان سے ڈرتا ہے،
ایسا ہی ہے نا؟ میں کوئی غلط جملہ تو نہیں بول رہا؟ آپ بھی ڈرتے ہیں نا بھائی؟ کیا فقط کارپی کے مومنین ڈرتے ہیں؟ اٹالیا میں دوسرے مومنین نہیں ڈرتے یا مسلمان نہیں ڈرتے ہیں؟ اب پیرس میں فرانس والوں سے پوچھ لیں، وہاں بھی مسلمان ڈرتے ہیں۔ جرمنی والوں سے پوچھ لیں، وہاں بھی مسلمان ڈرتے ہیں۔ امریکہ والوں سے پوچھ لیں، وہ بھی شیطان سے ڈرتے ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آسٹریلیا والوں سے پوچھ لیں، پاکستان والوں سے پوچھ لیں، شیطان سے ڈرتے ہیں۔ جو کہیں بھی مسلمان ہے شیطان سے ڈرتا ہے۔ میرا سوال ہے ملت اسلامیہ سے، شیطان ہے کتنے؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر! نہیں، آپ میرے ساتھ ہی نہیں ہیں۔ شیطان ہے کتنے؟ شیطان ہے ایک۔ پھر سنیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، شیطان ہے ایک۔ اٹالیا والے بھی ڈر رہے ہیں، اسپین والے بھی ڈر رہے ہیں، پرتگال والے بھی ڈر رہے ہیں، جرمنی والے بھی ڈر رہے ہیں، امریکہ والے بھی ڈر رہے ہیں۔ بھائی شیطان ایک ہے تو ایک جگہ ہوگا، یا یہاں ہوگا یا وہاں ہوگا، یا وہ جرمنی میں ہوگا یا وہ امریکہ میں ہوگا یا وہ نیوزی لینڈ میں ہوگا، ایک جگہ پہ ہوگا۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، ملت اسلامیہ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ میں کہتا ہوں عزیز ہے مسلمان، شیطان کو حاضر ناظر مان رہا ہے جو الہی نمائندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! نہیں، آپ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نعرہ توجہ ہے نا کہ یہ مسلمان شیطان کو حاضر ناظر مانتا ہے، جو الہی نمائندہ ہے اسے حاضر ناظر نہیں مانتا۔ اور برادران گرامی کہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں ملت اسلامیہ سے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ کب کا ہے؟ ہائے 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 ہائے! آپ مجھے بتائیے شیطان ہے کب کا؟ تو چھوٹے سے بچے، کسی مسلمان کے بچے سے پوچھ لیجئے، وہ کہے گا آدم سے پہلے کا تھا۔ ارے وہ مر گیا ہوگا، وہ بوڑھا ہو گیا ہوگا۔ کہتے ہیں نہیں، وہ زندہ ہے۔ ہائے اللہ اکبر! میں کہاں یہ جملے کہوں ساری قبلہ؟ وہ مر گیا ہوگا۔ کہتے ہیں نہیں، وہ زندہ ہے۔ دلیل پوچھو تو کہتے ہیں اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ ارے جو گمراہ کرنے والا ہے اللہ اسے زندہ رکھ سکتا ہے جو الہی نمائندہ ہے۔ توجہ ہے نا؟ بہت بلند صلوات۔ تو بھائی اگر، اور پھر ایک جملہ کہتا ہوں، یہ علمی جملہ اگر سمجھ آ گئی تو لطف آئے گا، یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ گمراہ کرنے والا زندہ ہو اور ہدایت کرنے والا زندہ نہ ہو۔ توجہ ہے نا؟ اور پھر میں پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتلائیے کہ شیطان کبھی دیکھا؟ میں مسلمان سے، ملت اسلامیہ سے سوال کر رہا ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہو کر، آپ کا نوکر ہونے کے ناطے ملت اسلامیہ سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتلائیے کبھی شیطان دیکھا؟ کہتے نہیں نہیں، شیطان دیکھا نہیں ہے۔ اب میں پوچھوں گا کہیں دیکھا ہو تو کوئی حاجی کہے گا ہاں ہم گئے تھے شیطان کو پتھر مارنے۔ میں سوال کرتا ہوں کیا وہاں شیطان تھا؟ ہائے ہائے ہائے! شادی کے بلا کیا وہاں شیطان تھا؟ کہیں گے نہیں نہیں، وہاں شیطان نہیں تھا۔ بھائی کس کو پتھر مارے؟ پتھر کو پتھر مارے۔ ہائے 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 ہائے! وہاں شیطان تھا؟ بھائی کسی بھی حاجی سے پوچھ لیجئے کہ وہاں شیطان تھا، کہیں گے نہیں نہیں، وہاں شیطان تو نہیں تھا۔ بھائی کیا تھا وہاں؟ شیطان کی شبیہ تھی۔ ہائے اللہ! میں کہتا ہوں ملت اسلامیہ بھائی شیطان کی شبیہ مانگ رہا ہے جو رحمان کے نمائندے ہیں۔ بہت بلند صلوات۔ نہیں، ایک مل کر بہت بلند صلوات پڑھیے، اللہ توجہ ہے نا؟ اور ایک جملہ آگے جانے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حجاج کرام جاتے ہیں بیت اللہ کو چومتے ہیں۔ جو میرا سوال ہے ہر اس شخص سے جو بیت اللہ گیا ہوا ہے، چومنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے
کہ بیت اللہ کو چومنا بہت بڑی عبادت ہے. بھائی وہ چومتے ہیں، کس کو چومتے ہیں وہاں پہ؟ کیا ہے؟ بیت اللہ کو چومتے ہیں. بیت اللہ کیا ہے؟ بھائی وہاں پہ اللہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، وہاں بھی ہے، کس کو چوم رہے ہیں؟ تو کہیں گے وہ پتھر ہے. ایسا ہی ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہ بول رہا نا؟ اب تو پریشان ہو گئے شاید میں غلط بول رہا ہوں. نہیں، وہ پتھر کی دیوار ہے. میں کہوں گا بھائی پتھر کی دیوار کو چومنا ہے تو یہاں پتھر ہے. کہتے ہیں نہیں وہ اللہ سے نسبت رکھتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی وہاں اللہ سے نسبت رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ علم عباس بھی عباس سے نسبت رکھتا ہے. جانب برادر، اسی لیے ہمارے سامنے یہ دلیل موجود ہے کہ میرا امام زندہ ہے. آج اگر قرآن معجزہ ہے، آج اگر اسلام ہے، آج اگر شریعت ہے، آج اگر اللہ کی وحدانیت ہے، تو وہ وحدانیت کا نمائندہ اس دنیا میں موجود ہے. اور ہر زمانے میں جب بھی دین پہ مشکل آئی، جب بھی مشکل آئی، تو وہ دین کا جو رہنما ہے اس نے حفاظت کی. بالکل اختصار کے ساتھ، شاید پھر موقع نہ ملے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں مساج پہ جانے سے پہلے. برادران گرامی کا تو جب بھی یہ جملہ سن لیجئے گا اور یاد رکھیے گا، جب بھی دین پہ مشکل وقت آیا تو وہ جو ہادی برحق ہے وہ مدد کے لیے آتا ہے. ایک زمانہ ہے جب ایران کے ایک شہر ہے ہمدان، وہاں پہ مناظرہ ہو رہا تھا، اور مناظرے میں ایک مناظر تھا رفیع الدین، دوسرا تھا سید ابو القاسم. مناظرہ اسی خلافت کے اوپر ہو رہا تھا. 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا.